بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةِ مَهْرٍ فَهُوَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَانَهَا وَإِن طَلَّقَهَا قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة۔ گفتگو مہر سے متعلق چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کے درس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر عقد نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ آئے یا شوہر صاف صاف یہ کہہ دے کہ مہر نہیں دے گا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، خلوت اور وتی کے بعد یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مہر مثل دینا ہوگا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ مہر کی نفی کر دینے سے بھی مہر منتفی نہیں ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے۔ مہر ہی کا ایک مسئلہ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے، وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر اس نے عورت سے نکاح کیا، مثلا زید نے ہندا سے شادی کی، وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر اس نے کسی عورت سے، یعنی مثال کے طور پہ زید نے ہندا سے نکاح کیا۔ اب یہ مسئلہ آپ مان کے چلیں کہ ایک مثال ہے جس میں زید ہندا سے شادی کر رہا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر زید نے ہندا سے نکاح کیا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس نے یعنی زید نے جو مثال میں نے فرض کی ہے اس میں زید نے مثال کے طور پہ ہندا کے لیے مہر متعین نہیں کیا، مہر ذکر نہیں کیا کہ کتنا دے گا بھی کہ نہیں دے گا، کوئی بات نہیں۔ ثم تراضیا علی تسمیۃ مہر، پھر وہ دونوں یعنی میاں بیوی جنہیں ہندا اور زید یہاں فرض کیا گیا ہے، ثم تراضیا، پھر وہ دونوں باہم رضامند ہو جائیں مہر کی تعین پر۔ دونوں رضامند ہیں، زید بھی ہندا بھی، کہ مثلا 5,000 دے گا زید، 5,000 وہ لے گی۔ ثم تراضیا، پھر وہ دونوں باہم مہر کی تعین پر رضامند ہو جائیں، باہمی رضامندی سے طے کر لیں، فَهُوَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَانَهَا۔ تو اگرچہ صلب عقد میں ان دونوں نے مہر کی کوئی تعین نہیں کی، لیکن بعد میں باہمی رضامندی سے ایک مقدار متعین کر لی، تو اس کے بعد اب اگر شوہر نے عورت سے یعنی زید نے ہندا سے خلوت کی، خلوت صحیحہ پالی گئی، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، تو مہر جس مقدار پر دونوں باہم رضامند ہوئے تھے وہی دینا لازم ہوگا۔ فَهُوَ لَهَا، تو وہی جس پر
ان دونوں کی رضامندی ہوئی ہے وہی اس عورت یعنی ہندا کے لیے ہوگا ان دخل بہا، اگر شوہر یعنی مثال کے طور پہ زید اس عورت سے دخول کرے، جمع کرے یا خلوت صحیحہ پالی جائے، او ماتا انہا یا اسے چھوڑ کر کے مر جائے۔ یہ تو ایک صورت ہوئی کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو جس مقدار پر دونوں باہم رضامند ہوئے تھے وہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ سے پہلے، دخول سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی زید ہندا کو طلاق دے دے، تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ کہتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ، اور اگر شوہر نے اس عورت کو، جو یہاں صورت مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ زید نے ہندا کو دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے، وطی سے پہلے اور خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو عورت کو متعہ ملے گا۔ یعنی یہاں دو احتمال ہے، ایک تو یہ کہ جس مقدار پر دونوں باہم رضامند ہوئے اس کی تنصیف کر دی جائے، اس کا آدھا عورت کو ملے۔ ایک یہ ہے کہ صلب عقد میں مہر کی تعین نہیں ہے، اور جب صلب عقد میں مہر کی تعین نہیں ہے، قبل دخول اور قبل خلوت طلاق دے رہا ہے تو متعہ دے۔ دو صورتیں ہیں۔ یہاں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جبکہ مہر متعین نہیں ہوا اور پھر دونوں کسی مقدار پر باہم رضامند ہو جائیں تو جس پر باہم رضامند ہوئے اس کا نصف نہیں دینا ہوگا بلکہ متعہ دینا لازم ہوگا۔ تنصیف یہ اس مقدار کے ساتھ خاص ہے جو صلب عقد میں متعین ہو، اور یہ جس پر وہ دونوں باہم رضامند ہوئے صلب عقد میں اس کی تعین نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر قبل خلوت اور قبل دخول اسے وہ طلاق دے دے گا تو اس مقدار کی جس پر وہ دونوں باہم رضامند ہوئے تنصیف نہیں ہوگی، بلکہ بغیر مہر کے جو صورت ہے نکاح کرنے کی اور قبل خلوت طلاق دینے کی وہی صورت یہاں بنے گی، یعنی متعہ دینا لازم ہوگا، 3 کپڑے 1 جوڑا۔ یہ یہاں مسئلہ پورا ہو گیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ، وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بالطلاق قبل الدخول۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ صورت مسئلہ وہی ہے کہ زید کا ہندا سے نکاح ہوا، لیکن مہر متعین ہے، مثلا 5000۔ اوپر کیا تھا کہ مہر کی تعین نہیں ہے، بس تھوڑا سا فرق ہو گیا، صورت مسئلہ وہی ہے، لیکن یہاں مہر متعین ہے، مثال کے طور پہ 5000۔ اب 5000 مہر متعین ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ، زید اور ہندا کا نکاح ہوا، 5000 مہر متعین ہے، پھر باہمی رضامندی سے عقد کے بعد مہر میں شوہر نے اضافہ کر دیا، 5000 تھا 10000 کر دیا۔ وَإِن زَادَ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ، اور اگر شوہر نے عقد کے بعد مہر میں اضافہ کر دیا، لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، تو وہ زیادتی بھی شوہر کے ذمہ لازم ہوگی اگر دخول پا لیا جائے، خلوت صحیحہ ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے۔ یعنی خلوت صحیحہ ہونے کے بعد
جو متعین تھا وہ زیادتی کے ساتھ دینا ہوگا. یوں ہی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو جو متعین تھا وہ زیادتی کے ساتھ دینا ہوگا. باہمی رضامندی سے اس کو ان لوگوں نے طے کر لیا ہے، بڑھا لیا ہے. ہاں اگر خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دے تو اب تنصیف اس زیادتی کی نہیں ہوگی، جس پر عقد ہوا تھا، صلب عقد میں جو متعین ہوا تھا تنصیف اسی کی ہوگی. تنصیف اس کی نہیں ہوگی جو اضافہ ہوا ہے. اور صلب عقد میں وہ تھا بھی نہیں. وہ ان زیادہ، اور اگر شوہر مہر میں عقد کے بعد اضافہ کر دے تو وہ زیادتی شوہر پر لازم ہوگی. ان دخل بہا، اگر عورت سے دخول کر لے، خلوت صحیحہ پالی جائے یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے. وتسقط الزیادہ بالطلاق، اور قبل الدخول، دخول سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں زیادتی ساقط ہو جائے گی، یعنی تنصیف اسی کی ہوگی جو صلب عقد میں متعین تھا. یہ مسئلہ بھی یہاں پورا ہو گیا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَتَّتْ مِن مَّهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، اور اگر عورت مہر کا کچھ حصہ ساقط کر دے، معاف کر دے، تو یہ اس کا اپنا حق ہے. مہر جب وہ ساقط کر دے رہی ہے، معاف کر دے رہی ہے برضا و رغبت، تو وہ معاف ہو جائے گا. اب اسے رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں باقی رہے گا. یہ صورت یہاں پوری ہو گئی. آگے ایک نئی صورتیں کچھ ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ، خلوت صحیحہ کی یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں. وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، اور جب شوہر تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہو، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، اور وہاں وط سے مانے کوئی چیز نہ ہو، نہ مانع طبعی، نہ مانع شرعی، اور نہ مانع حسی، کوئی بھی مانع وہاں نہ پایا جائے، اور شوہر ایسی جگہ تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہو جائے تو مہر پورے کا پورا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے. جو اس کے بس میں تھا اس نے وہ کر دیا. اب شوہر اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کا حق مؤکد ہو جائے گا. تو خلوت صحیحہ یہ ہے کہ بغیر مانے کے وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، اور اگر وہاں کوئی مانے ہے طبعی ہو یا شرعی ہو تو وہ خلوت فاسدہ ہے، اس سے مہر مؤکد نہیں ہوتا ہے. مسئلہ دیکھیں. وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا ہو، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، اور وہاں وط سے مانے کوئی چیز نہ ہو، نہ مانے طبعی، نہ مانے حسی، نہ مانے شرعی، کوئی مانے نہ ہو. ثُمَّ طَلَّقَهَا، اور پھر عورت کو طلاق دے دے. فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، اور طلاق دینے کے بعد کہہ رہا ہے میں نے وطی نہیں کیے، وطی کیا کہ نہیں کیا، قربت کیا کہ نہیں کیا، بغیر مانے کے تنہائی میں ایسی جگہ دونوں اکٹھا ہو گئے تو
عورت کو پورا پورا مہر ملے گا، اسے پورا مہر دینا لازم ہوگا۔ فلاح کمال و مہرہا، تو عورت کے لیے پورے کا پورا مہر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا جو اس کا اپنا کام تھا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، لیکن اگر کوئی مانع پایا جا رہا ہے، مثلا ان دونوں میں سے کوئی اتنا بیمار ہے جو مانع وط ہے، جس کی وجہ سے قربت نہیں ہو سکتی ہے، تو اگرچہ دونوں ایک کمرے میں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں جہاں کوئی موجود نہ ہو، لیکن مانع پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ خلوت صحیحہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی۔ اگر اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا تو پورا مہر لازم نہیں ہوگا، بلکہ متعین ہے تو نصف مہر، متعین نہیں ہے تو مہر مثل۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے، او صائمًا فی رمضان، یا رمضان کے روزے سے ہے، او محرمًا بحج او عمرہ، یا حج یا عمرہ کے احرام میں ہے، یہ معنی شرعی ہے۔ او کانت حائضاً، یا عورت حائضہ ہے، حیض کی حالت میں ہے۔ اگر یہ صورتیں ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک اتنا بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے قربت نہیں ہو سکتی، یا رمضان کا روزہ ہے کہ روزے سے ہے، یا حج یا عمرہ کا احرام ہے، یا حیض کی حالت میں ہے، فلیست بخلوۃ صحیحہ، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو اگرچہ دونوں اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ، یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ فلیست بخلوۃ صحیحہ، یہ خلوت صحیحہ نہیں، تنہائی میں اکٹھا ہونا تو ہو رہا ہے لیکن یہ خلوت فاسدہ ہے۔ اگر مہر متعین ہے اور اس خلوت کے بعد، وہ خلوت فاسدہ کے بعد شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو مہر متعین ہونے کی صورت میں نصف مہر، اور متعین نہ ہونے کی صورت میں مہر مثل ہوگا۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَہر، اگر مہر متعین ہے اور یہ صورتیں ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بیمار تھا، یا یہ جو بتایا انہوں نے، اور شوہر اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے تو مہر کے متعین ہونے کی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا، آدھا مہر دینا ضروری ہوگا۔ یہ خلوت صحیحہ اور خلوت فاسدہ کی تفصیل تھی، آپ اس کو بہت توجہ سے سمجھ لیں کہ خلوت صحیحہ بغیر کسی معنی کے عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، اور خلوت فاسدہ کی وہاں پر کوئی معنی طبعی یا معنی حسی یا معنی شرعی پایا جا رہا ہو تو پھر مہر موقت نہیں ہوگا پورے کا پورا۔ اسی سے ملحق ایک مسئلے کا یہ اور ذکر کر رہے ہیں، بہت توجہ سے اس کو آپ سمجھیں۔ وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِإِمْرَاتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اتنا کی قربت نہیں ہو سکتی ہے، دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو یہ خلوت صحیحہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہے۔ اس کے بعد مہر متعین ہونے کی صورت میں اگر طلاق دے گا تو نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب مجبوب، جس کے عضو تناسل کو کاٹ ڈالا گیا ہو، اس کا کسی سے نکاح ہوا، عضو تناسل کٹا ہوا ہے، اس کا نکاح ہوا، پھر وہ دونوں یکجا ہوئے، تنہائی میں دونوں اکٹھا ہوئے، کوئی اور معنی نہیں ہے اس کے علاوہ، سوائے اس کے
کہ اس کے عضو تناسل کو کاٹ ڈالا گیا ہے اور کوئی چیز مانے نہیں ہے. تو اب اس طرح سے یہ مجبوب ہے جس کے عضو تناسل کو کاٹا گیا ہے، مقطوع ذکر ہے، پھر نکاح ہوا، دونوں اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد اس شوہر نے بیوی کو طلاق دیا. یہ کہتے ہیں فلاح کمال المہر، اس عورت کو پورا مہر ملے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا عذر تو مرض سے بھی بڑھا ہوا ہے، مریض ہے تو وہ تو قربت کر سکتا تھا، لیکن جب اس کے عضو تناسل ہی کو کاٹا گیا ہے، عضو تناسل ہی نہیں، اور پھر دونوں اکٹھا ہوئے اور اس نے شوہر نے طلاق دی، تو یہ ہے کہ پورا مہر ہوگا. جب مریض پورا مہر نہیں دیتا ہے، وہ خلوت فاسدہ ہے، تو اس کی تو بدرجہ اولا خلوت فاسدہ ہونی چاہیے. امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، یہ خلوت فاسدہ نہیں ہے، بلکہ جب اس کے عضو تناسل کٹے ہوئے ہیں تو وہ وتی پر قادر نہیں ہے، لیکن عورت کے بس میں جتنا تھا، اس نے نکاح پر اقدام کیا شوہر نے، عورت کے بس میں اس کے بعد جتنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، اس نے وہ کیا، اس لیے اس کا پورا حق مؤکد ہو جائے گا. یہ مجبوب جس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو، یہ اس سلسلے میں امام کے ساتھ ہمارے دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اگر انین ہو، نامرد ہو، تو اس میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ اگر نامرد کسی عورت سے نکاح کر لے اور دونوں اکٹھا ہو جائیں پھر وہ طلاق دے دے تو پورے کا پورا مہر دینا اس پر لازم ہوگا. اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ مرض کے قبیل سے مانتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مرض کے قبیل سے ہے، مجبوب ہونا، اس لیے پورے کا پورا مہر خلوت کے بعد لازم نہیں ہوگا. امام اعظم اسے انین کے ساتھ ملحق مانتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا مہر لازم ہو جائے گا، کیونکہ عورت کے بس میں جتنا تھا اس نے وہ کر دیا ہے. مفتاب قول ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، یعنی وہی قول جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. پھر یہاں سے مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے. وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا. ہر مطلقہ کے لیے متاع مستحب ہے مگر ایک مطلقہ، اور یہ وہ ہے جسے دخول سے پہلے طلاق دے دے اور اس کے لیے مہر متعین نہ ہو، تو اسے متاع دینا واجب ہے. باقی مطلقہ جو ہیں ان کے لیے متاع کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن ایک صورت انہوں نے بالکل عام رکھا کہ ہر مطلقہ کے لیے متاع مستحب ہے سوائے ایک کے، یعنی ایک کے لیے واجب، باقی سب کے لیے مستحب. یہی سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ ایک مطلقہ وہ بھی ہے جسے متاع دینا مستحب بھی نہیں ہے، یعنی جس عورت کا مہر متعین ہے 10,000 دینا ہے، لیکن خلوت سے پہلے اسے طلاق دی گئی، تو اب کیا ہوگا کہ نصف مسمہ یعنی 5,000 دینا ہوگا. اس عورت کو متاع دینا مستحب بھی نہیں ہے، تو خلوت سے پہلے اگر طلاق ہو تو مہر متعین ہونے کی صورت میں متاع دینا یہاں مستحب بھی نہیں. ہاں خلوت کے بعد اگر طلاق ہو رہی ہے تو جوڑا دینا یہ مستحب ہوتا ہے.
لہذا یہ یاد رہے کہ مہر متعین ہے، خلوت کے پہلے طلاق ہو رہی ہے تو متاع مستحب بھی نہیں ہے، دے دے تو کوئی بات نہیں، لیکن استحباب کا یہ حکم جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور متاع ہر مطلقہ کے لیے ہے، 4 طرح کی ہے نا اس میں مطلقات ہوتی ہیں۔ دخول سے پہلے طلاق دیا اور اس کے لیے مہر متعین نہیں ہے، دخول سے پہلے طلاق دیا اور اس کے لیے مہر متعین نہیں ہے تو اسے مہر متاع دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یہ جس کا استثناء کیا اسے کیا ہوگا؟ متاع دینا واجب ہوگا۔ دخول کے بعد طلاق دیا اور اس کے لیے مہر متعین ہے، بعد دخول طلاق اور مہر متعین تھا تو اسے متاع دینا مستحب ہوگا۔ دخول کے بعد طلاق دے رہا ہے اور مہر متعین نہیں ہے تو مہر مثل ہوگا، اور متاع دینا اس میں بھی مستحب ہے۔ دخول سے پہلے طلاق دے رہا ہے اور اس کے لیے مہر متعین ہے تو اب اس صورت میں نہ مہر متاع مستحب ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں، چاروں صورتیں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اصطلاح میں جسے نکاح شغار کہتے ہیں ہے نا، حدیث شریف میں شغار سے ممانعت ہے، یہاں اس کی صورتیں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، اور جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرے اس شرط پر کہ جس سے نکاح کر رہا ہے وہ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرے گا، یعنی زید اپنی بیٹی ہندا کا نکاح بکر سے کر رہا ہے کہ بکر اپنی بہن یا بیٹی سلمہ کا نکاح زید سے کر دے گا۔ زید صورت مسئلہ سمجھیں، زید اپنی بیٹی ہندا کا نکاح کس سے کر رہا ہے؟ بکر سے۔ شرط کیا ہے کہ بکر اپنی بیٹی سلمہ کا نکاح زید سے کر دے گا۔ تو اسی کو شغار کہا جاتا تھا، تو اس کی ممانعت حدیث شریف میں بھی ہے۔ ہمارے فقہاء اس کو جائز کہتے ہیں، کیسے؟ اس کی تفصیل ہم نیچے کر رہے ہیں۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ، جب کوئی آدمی مثلا زید اپنی بیٹی مثلا ہندا کا نکاح کر دے اس شرط پر، کسی آدمی سے کر دے، مثلا بکر سے کیا، زید نے اپنی بیٹی ہندا کا نکاح بکر سے کیا۔ اذا زوج الرجل ابنته، ابنا سے مراد میں کیا لے رہا ہوں؟ ہندا۔ اور جو ناکح ہے نا اس سے زید، جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بکر۔ تو زید جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کا کسی سے نکاح کر دے، یعنی زید ہندا کا بکر سے، الا اس شرط پر کہ وہ ناکح، وہ دوسرا آدمی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دے گا، مثلا زید سے، لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ، تاکہ دونوں عقد میں سے ایک دوسرے کا عوض ہو جائے، الگ سے مہر نہ ہو۔ زید اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے ہندا کا بکر سے، اور بکر اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کر رہا ہے زید سے، اور یہی اسی کو مہر بنا لیں، دونوں عقدوں میں سے ایک دوسرے کا عوض ہو جائے۔ فالعقدان جائزان، تو یہ دونوں عقد جائز ہیں۔ پہلے جو عقد کیا اپنی بیٹی کا، مثلا زید نے ہندا کا بکر سے، اور بکر نے اپنی بہن یا بیٹی کا زید سے، دونوں عقد جائز۔ یہ تو نکاح شغار ہے، جائز نہیں ہونا چاہیے، حدیث شریف میں اس سے ممانعت ہے۔ یہ کہتے ہیں دونوں عقد جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مہر کا ذکر نہ ہو یا مہر کی نفی ہو جائے پھر بھی عقد نکاح ہو جاتا ہے، یہاں بھی، اور اگر شراب یا خنزیر کو مہر بنائے پھر بھی عقد ہو جاتا ہے۔
یعنی ایسی چیز کو مہر بنا رہا ہے کہ جس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا. یہاں بھی ایسی چیز کو مہر بنا رہا ہے جس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا نکاح تو ہو جائے گا اور یہ تسمیہ فاسد ہے. شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے، لہذا یہ شرط فاسد ہو جائے گی. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل ہوگا. تو مسئلے کی نوعیت میرے خیال سے آپ نے سمجھ لی ہوگی، میں نے کافی تفصیل بھی کر دی ہے. وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً، اور اگر کوئی آزاد آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً، کہ وہ سال بھر اس کی خدمت کرے گا، شوہر سال بھر عورت کی خدمت کرے گا، او عَلَى تعلیم القرآن، یا یہ کہ اسے قرآن شریف پڑھا دے گا، جازا، تو نکاح تو ہو جائے گا. نکاح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. جب بغیر مہر کا ذکر کیے نکاح ہو جاتا ہے تو کوئی فاسد چیز ذکر کر دے تو بھی نکاح ہوگا نا. تو یہ کہا سال بھر خدمت کرے گا یا قرآن پڑھا دے گا، جازا، تو نکاح تو ہو گیا. لیکن شوہر کا عورت کی خدمت کرنا یہ قلب موضوع ہے، اور اس کی خدمت یہ مال بھی نہیں ہے. تعلیم قرآن یہ بھی مال نہیں ہے. اس لیے ہے نا نکاح تو ہو جائے گا، غیر مال کو مہر بنایا ہے، اس لیے عورت کو مہر مثل ملے گا. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً حُرَّةً، اور اگر کوئی غلام کسی آزاد عورت سے نکاح کرے اپنے آقا کی اجازت سے، تو آقا کی اجازت کے بغیر غلام کا نکاح یہ درست نہیں ہوتا ہے. اب اگر غلام اپنے آقا کی اجازت سے کسی آزاد عورت سے نکاح کر لے، اور مہر کیا بنایا کہ سال بھر اس کی خدمت کرے گا. مہر کس چیز کو بنایا؟ سال بھر اس عورت کی خدمت کرے گا. تو غلام کا خدمت کرنا یہ مہر بن سکتا ہے. قلب موضوع تو یہاں بھی ہوگا کہ جو شوہر ہے وہ خدمت کرے، لیکن وہ غلام ہے اور غلام کو آقا اجارے پر رکھ سکتا ہے، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا کام یہ اجرت ہے اور مال ہے. اس لیے اس عورت کو مہر میں وہی سال بھر کی اس کی خدمت ملے گی، مہر مثل اس کے لیے نہیں ہوگا. منافع عبد اس کے لیے ہوں گے. اسی کو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً حُرَّةً، کوئی غلام کسی آزاد عورت سے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کرے اس شرط پر کہ وہ سال بھر اس کی خدمت کرے گا، جازا، تو یہ جائز ہے. وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور اس عورت کے لیے اس غلام کی خدمت ہوگی. پھر یہاں سے کچھ مسئلے کی نوعیت بدلے گی انشاءاللہ تعالی. اس کی تفصیل ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم.